چائنا کی طرف چلتے ہیں جناب، یہاں دعوت کیسے آئی؟ اس میں ایک بڑے دلچسپ واقعات ہوئے۔ مسلمانوں سے پہلا بزنس تو چل رہا تھا، لیکن ایک بڑا واقعہ ہوا 133 ہجری کے آس پاس، یہ واقعہ ہوا ہے 751 میں، جس کو ہم دریائے طلاس کی جنگ کہتے ہیں۔ تو یہ کرغیزستان کا ایریا تھا کہ جہاں مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد طے یہ ہو گیا تھا کہ جناب اب چائنا والے وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، اور اسی زمانے میں مسلمانوں نے ان سے کاغذ سیکھا تھا، اور سیکھ کے پھر مسلمانوں میں ہر طرف کاغذ اویلیبل ہوا۔ جب پیپرز اویلیبل ہوئے تو بکس بننی شروع ہوئی، یہ آپ کو یاد ہوگا وہ جب ہم نے بات کی تھی۔ اب مسلمانوں کا چائنا کے ساتھ بزنس ہی رہا، سفارتی تعلقات وہ رہے، اور یہ شاہراہ ریشم اس سے پہلے بنی ہوئی تھی۔ شاہراہ ریشم کیا تھی کہ جس کا ترکی سے لے کے ایران سے اب پاکستان اور افغانستان کے ایریے سے ہوتے ہوتے یہ سلسلہ چلتے چلتے چائنا تک جاتا تھا، اور وہاں بزنس چلتا تھا۔ ایک وہ رستہ تھا، اور دوسرا رستہ تھا سمندر کا، تو لوگ چائنا میں آتے ہوتے تھے اور بزنس پہنچاتے تھے، اور رہنا ہی نہیں بلکہ آگے جا کے سال تک رہنا ہے، اور وہاں پہ سال 2 سال رہنا ہے، اور بزنس بھی کرنا ہے، اور وہاں پہ ایجوکیشن بھی کرنی، وہی چل رہا سلسلہ۔ چائنا کے ساحلوں میں نو آبادیاں بننے لگی مسلمانوں کی، آفس بننے لگے، رہائشی علاقے بننے لگے، مسجدیں بننے لگی، اور یہ زیان جو ان کا صوبہ ہے جو چائنا کا ہے، تو وہاں پہ قدیم مسجد بھی ہمیں ملتی ہے، یہ 742 عیسوی کیلنڈر میں اس زمانے کی بنی ہوئی ہے، یعنی بزنس تب بھی چل رہا تھا۔ محبت کے ساتھ دعوت اور لوگوں کی خدمت کرنا یہی کرتے تھے۔ وہی اسکالرز بھی آ کے پڑھا بھی رہے ہیں، اور وہ بھی کر رہے ہیں معاملہ، بزنس بھی چل رہا ہے سلسلہ۔ ایک ڈیزاسٹر بھی ہوا، گوانگ ڈانگ ایک وہاں کے بادشاہ نے، بلکہ ایک وہ باغی تحریک تھی، انہوں نے ہزاروں مسلم تاجروں کا قتل ہوا تھا 878 میں، لیکن یہ کچھ عرصہ ہی ہوا پھر ختم ہو گیا سلسلہ۔ پھر بھی اس کے بعد اگلے عرصے بعد بھی بزنس چلتا رہا۔ اس کے بعد پھر یہ سانگ خاندان کی ایک حکومت چائنا کے بڑے ایریا میں بنی، تو اس میں پھر ازبکستان کے انہوں نے بہت سارے مسلمانوں کو ہائر کیا، بیوروکریٹس اور ملٹری کے لوگوں کو بڑی آفرز دی ان کو کہ بھی آپ آئیں۔ اب یہ 960 to 1279 عیسوی کیلنڈر کے لحاظ سے یہ وہ ٹائم تھا کہ جب بہت سارے مسلمان آ کے سیٹل ہوئے چائنا میں۔ یہ ازبکستان، تاجکستان، کرغیزستان، یہ جو ملتے جلتے چائنا کے ساتھ وہ بہت سے لوگ آئے، اور وہیں سے بہت سے لوگ پھر مسلمان آ کے سیٹل ہوئے، اور وہاں آ کے انہوں نے اسلام کی دعوت بھی پھیلائی۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ سچویشن آپ کو نظر آتی ہے۔ اب چائنا کے اندر ہی کرغیزستان سے جب بہت سارے مسلم گورنرز بھی آئے، بہت سارے فوجی بھی آئیں، یہ اس کے بعد یوان خاندان کی حکومت آئی تھی، تب بھی انہوں نے بڑے مسلمانوں کو ہائر کیا، کرغیزستان سے بہت آئے۔ 1271 to 1368 کا پیریڈ۔ منگول بادشاہ ہونگ وو ان کا نام تھا، اور ان کے 10 مسلم ملٹری جنرل تھے، یہ حالت ہو گئی تھی۔ یہ ان کی حکومت رہی ہے 1368 to 1398، اور یہ جو بادشاہ ہونگ وو ہے انہوں نے 100 الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھی۔ اس نعت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، تو یہ اس کو آپ امیجن کریں، اس سے کہ لگتا ہے کہ ہونگ وو میں کس طرح اسلام کی دعوت انہی جنرلز کے ذریعے آئی ہے، یہ گورنرز کے ذریعے آئی ہے۔ تب وہ ہونگ وو نے جو فرمایا تو اس کا ترجمہ یہ ہے: کائنات کی تخلیق کے وقت سے ہی خدائی اقتدار قائم ہے۔ خدا کے دین کی تبلیغ کرنے والے عظیم رہنما محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے 3 پاروں والی آسمانی کتاب حاصل کی ہے تاکہ اس سے تمام مخلوقات کی رہنمائی کرے۔
تمام شاہوں کے بادشاہ، مقدس لوگوں کے رہنما صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی مدد سے اپنی قوم کی نجات کے لیے روزانہ 5 نمازوں کی تلقین کی ہے۔ آپ نے خاموشی سے دل کو اللہ کے ساتھ امن کے ساتھ ملایا، غربا کو طاقتور بنایا، انہیں مصیبتوں سے بچایا۔ آپ پر غیبی امور منکشف ہوئے، آپ نے روحوں کو تمام برائیوں سے کھینچا، یعنی یہ جو تمام پرستی تھی اس کو ختم کیا۔ آپ رحمت للعالمین ہیں جو کہ طے شدہ آسمانی راستے پر چلتے ہیں۔ ایک پاکیزہ اور سچے دین کے سامنے برائی کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت عظیم اور بلند ہے۔ اب یہ نعت جو انہوں نے چائنیز زبان میں ہی ہے، جب بھی آپ میں سے کسی کو چائنیز زبان آئی تو آپ ان کی اوریجنل زبان میں پڑھیے گا، پھر آپ یہ میچ کیجئے گا کہ میں نے اس کا ترجمہ صحیح کیا کہ نہیں۔ مجھے چائنیز نہیں آتی، یہ انگلش میں مجھے مل گئی، یہ اس کا لنک آپ کے سامنے موجود ہے، تو وہ انگلش سے ہی میں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ تو اب بہرحال اوریجنل چائنیز جن بھائیوں کو آ گئی تو وہ ذرا اس کو اوریجنل ان کے الفاظ میں پڑھیے گا اور دیکھیے گا کہ یہ کہ اس سے کہ لگتا ہے کہ یہ جو بادشاہ تھے ہونگ وہ تو وہ لگتا ہے کہ ایمان لائے، لگتا تو یہی، باقی اللہ بہتر جانے ان کے دل میں کیا تھا۔ ایک اور بادشاہ بلکہ ایڈمرل تھے، ایڈمرل زینگ ہی، یہ 1433 میں ایک نیوی کے ہیڈ تھے، وہ مسلمان تھے، ایمان لائے تھے۔ تو ان کو بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ بھی آپ مسلم ممالک میں جائیں اور جا کے ایک پورا سفارتی تعلقات آپ کریں ہمارے ساتھ۔ تب یہ زینگ ہی کو وہ چائنیز زبان میں ان کو حاجی کہتے ہیں۔ انہوں نے کیا یہ کہ سب سے پہلے جا کے وہ عرب علاقے میں پہنچے اور مکہ مکرمہ میں کیا حج کیا۔ اب یہ نیوی کے ہیڈ تھے زینگی، پھر انہوں نے وہاں پہ مسلم ان کے جو بھی بادشاہ حج کے لیے آئے ہوئے تھے ان سب سے ملے اور یا بیوروکریٹس ان سے ملے۔ اس کے بعد پھر ملیشیا، سری لنکا، پھر انڈیا، عمان، مشرقی افریقہ کے کئی ایریاز میں گئے، انہوں نے سفر کیا اور ایک پوری جا کے ایک ایمبیسیڈر کے طور پہ وہ سب میں گئے اور چائنا سے تعلق کرایا ہے۔ تو اس سے آپ یہ امیجن کریں کہ وہاں پر ایمان چائنا میں اتنا آگے ہوا تھا کہ نیوی کا ہیڈ جو ہے وہ کتنے ایمان والے آدمی تھے۔ اب مسلم دعوت اور تعلیم چل رہی تھی کہ مسلم وہ بزنس کے ذریعے آتے تھے، ایک تو صحرائے ریشم سے آ رہے ہیں اور کئی ادھر اسپیشلی سمندر سے آ رہے ہیں اور دعوت یہاں پہ پہنچتی ہے۔ اب یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ یورپ سے پہلے ہی چائنیز کے مسلمانوں نے جن کی نیوی بہت اسٹیبلش تھی، انہوں نے نیوزی لینڈ تک پہنچ گئے تھے اور دعوت پہنچا دی تھی انہوں نے اس زمانے میں، ابھی یورپ نہیں آئے تھے وہاں پہ۔ اب یہ سلسلہ چائنا کا رہا اور 1911 تک رہا۔ اچھا 1911 میں جمہوری حکومت آئی ہے تو انہوں نے، اب اس سے پہلے بادشاہتی تھی لیکن جب جمہوری حکومت آئی تو انہوں نے پوری آزادی دی کہ جتنے مسلمان ہیں جو چاہیں حج کے لیے جا سکتے ہیں۔ تو تب چائنیز وہ آ کے حج کرنے بھی جانے لگے۔ لیکن پھر 1949 سے لے کے 1979 تک کمیونسٹ حکومت بنی تھی چائنا میں، تو انہوں نے مذہبی پابندی بھی کی ہے، مسجدوں پہ بھی پابندیاں کی ہیں، حج پہ بھی رہی ہے۔ لیکن پھر 1979 سے لے کے آج تک دوبارہ آزادی ہوئی ہے اور پھر بہت سارے چائنیز وہ حج کے لیے بھی جاتے ہیں اور دین پہ بھی عمل کرتے ہیں۔ تو یہ سچویشن ہے اب کی۔ جاپان میں آئیے، وہاں کیا ہوا؟ یہ ایک بالکل بند معاشرہ، اس میں کچھ پتہ نہیں ہے، ہمیں کچھ ہسٹری بھی نہیں پتہ اس میں۔ تو ممکن ہے ہمیں لگتا ہے کہ مسلم بزنس کے ذریعے آتے ہوں گے، کچھ نہ کچھ دعوت پہنچاتے ہوں گے،
تو اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے. تو لگتا ہے یہ اندازہ، یہ ہم ایک اندازہ کر سکتے ہیں. جاپانی زبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب یہ جاپانی زبان میں لکھی ہوئی ہے 1870 میں. تو اس سے پتہ چلتا یہی ہے کہ اس زمانے میں بھی مسلمان جو ہے وہ آتے تھے بزنس کے ذریعے، اور ایسے پھر کچھ جاپانیوں تک یہ پہنچ گئی تھی دعوت، تبھی لکھی ہوگی نا. جاپان کی سلطنت عثمانیہ سے دوستی ہوئی ہے 1890 میں، اور سلطنت عثمانیہ نے سمندر جہاز سے لوگ پہنچے وہاں پہ، اور انہوں نے ایک سفارتی تعلق بنایا جاپان سے. انڈین مسلمانوں نے تو یہ 1870 کے زمانے میں جاپان میں بزنس کرنا شروع کیا، دعوت پھیلائی، جو وہاں کی خواتین ایمان لائیں، ان سے شادیاں بھی ہوئیں، تو وہ سلسلہ چلتا رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں چلو 1870 سے آنورڈ ہمیں یہ پتا ہے کہ وہاں پہ جاپان میں بھی کم از کم دین کی دعوت پہنچی. ایک ایگزامپل ہمیں یہ ملتی ہے، ایک جاپانی صاحب کوتارویا مایوگا ان کا نام ہے، پتہ نہیں میں نے صحیح کہا کہ نہیں کہا. تو یہ وہ صاحب یہ ممبئی آئے تھے 1909 میں، انہوں نے وہ قبول اسلام کیا اور حج بھی کیا انہوں نے. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ 1909 میں ایک صاحب جو عین جاپانی تھے تو وہ ایمان لائے تھے. تو لگتا ہے کہ وہ اور اس سے پہلے بھی کئی لوگ ایمان لا چکے ہوں گے. اب یہ کمیونسٹ انقلاب جب رشیا میں ہوا، اس کو ہم بہت ڈیٹیل سے آگے جا کے پڑھیں گے. یہ ماڈرن زمانے کی سٹڈی میں ہم زیادہ اس زمانے میں کریں گے کہ وہاں زیادہ اثرات آئے. تو اس زمانے میں رشیا نے تاجکستان، ازبکستان میں بہت ساری رشیا نے کیا تھا، اور وہاں پہ انہوں نے مذہبی پابندی کر دی تھی. تو بہت سارے مسلمان تاجکستان، ازبکستان اور ایون رشیا سے جاپان میں آ کے سیٹل ہوئے تھے 1917-18 کے زمانے میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان جاپان میں یہ رشیا سے آ چکے تھے. اب ڈیزاسٹر کا پیریڈ دوسری جنگ عظیم میں ہوا، جب 1939 to 1945 میں. تو یہ ہوا کہ بہت سارے جاپانیوں نے آ کے انڈونیشیا، ملیشیا میں بڑی تباہی کی تھی. لیکن پھر اس کے بعد خود جاپان میں وہاں ملٹری ختم ہو گئی، تو پھر وہاں سے آج تک یہ سلسلہ بزنس کا اور دعوت کا چل رہا ہے جاپان کے ساتھ ابھی بھی.